تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعزة للمسلمين والصلاة والسلام على المرسلين خصوصا على سيدنا محمد المصطفى خاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. مدینہ منورہ میں دو خاندان عربی آباد تھے، اوس اور خزرج. یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب بھی تھے اور ان میں آپس میں صلح بھی تھی، لیکن ان کے دوستانہ تعلقات یہودیوں سے تھے. اسلام لانے کے بعد بھی یہ لوگ خیر خواہی میں اور بھلائی میں ان کے ساتھ ساتھ رہتے، احسان کرنے میں، معاملات میں. لیکن بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان اعتماد کر بیٹھتا ہے تو بھروسے میں اپنی راز کی باتیں بھی ان کو کہہ دیتے. اور وہ لوگ رازدار نہیں تھے، بلکہ وہ اندرونی طور پر اسلام کے اور مسلمانوں کی ترقی کے، ایمان کی ترقی کے، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ترقیات کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رہبری فرماتے ہوئے کیا سبق دیا؟ اے ایمان والو، تم اپنے رازدار ایمان والوں کے علاوہ کسی کو نہ بناؤ، وہ تو تمہاری بیخ کنی کرنے کے پیچھے، تمہاری بنیادیں اکھاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ تمہاری بدخواہی چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے. ودو چاہتے ہیں معانی تم تکلیف میں رہو. اور ان کی یہ دشمنیاں ان کے زبانوں سے، ان کے منہ سے نکل کے ظاہر ہو بھی چکی ہے. اور یہ تو صرف ظاہر ہوئی، وہ تو اچانک کسی غصے میں یا کسی سے لڑائی کرتے ہوئے ظاہر ہو گئی. وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں ہے پلاننگ ہے اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو رسوا کرنے کی، ڈھنڈیرا پیٹ کے پورے عالم کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں ہیں نا، صدورہم اکبر، جو دلوں میں ہیں وہ تو اس سے بڑی بڑی پلاننگیں ہیں. اس لیے اپنے رازداری کھولنے کے لیے چمچے نہ، اپنے راز کھولنے کے لیے بھولے نہ بنو. قد بینا لکم الآیات، تمہارے سامنے تو ایسے واقعات ظاہر ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں اگر تم سمجھ تک رکھتے ہو تو سوچ لو اور واپس لوٹ آؤ، کسی کو اپنے راز کی باتیں نہ بتاؤ. تم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ نے مسلمانوں کے بھولے پن کا کیا ہی جو ہے دکھڑا بیان کرتے ہوئے سمجھایا ہے. جیسے ایک باپ ایک بھائی اپنے بھائی کو بٹھا کر تنہائی میں کہتا ہے، ارے دیکھو تو تم اپنی حالت تو دیکھو، تم کیسے ہو کہ تم ان سے محبت کیے جا رہے ہو، وہ تم سے محبت کرنے کو تیار نہیں، اور تم تو پوری کتابوں پہ، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم نے جو ان کے سامنے اسلام کی ترقیات اور اسلام کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کے معجزات اور قرآن کا اترنا اور کہاں کہاں تک اسلام کا پھیل جانا جو سناتے ہو نا، تو ہوتا کیا ہے جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں غصے میں کاٹ کھاتے ہیں. یعنی وہ تنہائی میں جا کے اپنا غصہ پورا اپنے اوپر نکالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، انہیں کہہ دو کہ تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اپنے غصے ہی میں مر جاؤ.
ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جل شانہ ان کے دل کی مکاریوں کو، چال بازیوں کو، اسلام دشمنیوں کے خیالات کو، پلاننگوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کو ایسی نصیحت کی ہے عزیز سامعین کہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک پیار محبت سے، جیسے اس بندے کو جو بار بار سمجھانے کے بعد بھی باز نہ آتا ہو، بار بار رہبری کرنے کے بعد بھی پھر بھٹک جاتا ہو، بار بار اسے سیدھی راہ پہ ہاتھ پکڑ کے لانے کے باوجود پھر جو ہے راہ چھوڑ دیتا ہو۔ یہ الفاظ اس کے اردو ترجمے کہاں سے لاؤں کہ ہاں تم کیا تم دیکھو نا، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ تمہاری تمہاری بنیادیں کاٹنے کے پیچھے اور تمہارے جو ہے اسلام کو مٹانے کے، قرآن کو مٹانے کے پیچھے، رسالت امام علیہ السلام کی رسالت کو، نبوت کو مٹانے کے پیچھے، ان کی گھرانے کی عزت کو مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ ان کے ساتھ گلے سے گلا ملا کے جو ہے امن پارٹیاں کر رہے ہو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ان کی اور ایک علامت اور بھی ہے، اگر تمہیں سبق حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں راہ راست پہ آنا ہے، اللہ کا بن کے رہنا ہے، دین کی عزت سلامت رکھنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی، قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سلامت رکھنا ہے، تو دیکھو ایک اور مثال دیکھو۔ اور عزیز سامعین یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں بھی اس کے نمونے دیکھو ان آیات کے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچ جائے، تمہیں کوئی مدد مل جائے، تمہاری طرف کوئی اللہ کی طرف سے خیر آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی نصرت آ جائے، تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، ان کو غصہ ہونے لگتا ہے، یہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، تمہیں کہیں مار پیٹ ہو جائے، مسلمانوں کو کہیں تکلیف آ جائے، کہیں مساجد مدارس پر، کہیں جو ہے اسلام پر یا اسلامی شریعت پر کہیں جو ہے ہار کا منہ دیکھنا پڑے، یا کہیں جو ہے انہیں تکلیف اور ذلت رسوائی اٹھانا پڑے، یفرحوا بہا، یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اگر تم اپنے ایمان پہ، اپنے اعمال پہ جمے رہو، ایک دوسرے کو جماتے رہو، تصبروا، اسبروا نہیں ہے، جمے رہو، جماتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ڈراتے رہو، تو تمہیں ان کی مکاریاں، چال بازیاں جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں دے گی۔ ڈرتے رہو، ڈراتے رہو، جمے رہو، جماتے رہو کا کیا مطلب؟ شریعت نے کہا ہے دین کی باتیں امانت ہے، اسلام نے کہا ہے قرآن سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے دھوکہ کھانا نہیں ہے، دھوکہ دینا نہیں ہے، گمراہ ہونا نہیں ہے، گمراہ کرنا نہیں ہے، مخلوق سے، موت سے، دنیا کے کاروبار کے ڈوب جانے سے نہیں ڈرنا ہے، حق پہ، سچائی پہ اور امن امان پہ اپنے آپ کو قربان کرتے رہنا ہے، خود بھی اس پہ قائم رہنا، دوسروں کو قائم کرنا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ جل شانہ ان کے تمام اعمال کو جمع کر رہا ہے، تمام اعمال کی اللہ خبر رکھ رہا ہے، محیط، تمام اعمال کو اللہ کے کوریج میں ہیں، اس کے احاطے سے، اس کے علم سے، اس کی جانکاری سے باہر نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے بہت اہم باتیں کہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے رازداری کو راز رکھنے کی، اپنے ایمانیات کو ایمانیات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کون، پرائے کون، اللہ کا کون، غیر اللہ کا کون، یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھولے ایسے بننے کی جس میں حد سے زیادہ جو ہیں اور چلے جائیں اور اپنی ایمانیات کو کھو بیٹھیں اور اپنے کلچر کو، اپنے اسلامی شعار کو کھو بیٹھیں، ایسے گناہ، گھناؤنے گناہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے میں تصبروا تتقوا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔